السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت مفتی شجاع الدین صاحب بول رہے ہیں؟ جی فرمائیں. کون حضرت فرمائیں؟ میں اطہر حسین قاضی بول رہا ہوں حضرت ایم پی سے. اطہر حسین قادری. جی سید اطہر حسین. اچھا پہچان گیا. ہاں یہ نہ شناسا تو ہوں اس نام سے. اچھا اللہ کرم فرمائے. تو ابھی کہاں پڑھا رہے ہیں حضرت آپ؟ میں ابھی ویسٹ بنگال کے اندر ہوں. ایک شہر ہے رامپور ہاٹ، بیربھوم ضلع پڑتا ہے. اچھا تو اشرفیہ سے ہی فارغ ہیں آپ؟ نہ میں اشرفیہ سے فارغ نہیں ہوں. تو البتہ افتاء میں نے مفتی مطیع الرحمان صاحب کے یہاں کیا ہے، اچھا اور جا کر کے سادسہ اور یہ اونچے درجے کی تعلیم میں نے خواجہ مظفر صاحب سے لی ہے. ارے واہ، مفتی امام المنطق. جی امام علم و فن. وہ تو قابل عالم تھے صاحب، بہت بڑے عالم تھے. تو حضرت یہ رائے لینا تھا، میں نے کیا ہے یہ حاجی جو جا رہے تھے نا حج کرنے، جی تو میں نے اجازت دے دی کہ امام حرم مسجد نبوی کے امام کے پیچھے ہی جماعت سے نماز پڑھا کریں، کیونکہ اچھا. شک شکوک دل میں لانا صحیح نہیں ہے. بلا وجہ بلا دیکھے کہہ دینا کہ وہ ایسے ہوں گے ویسے ہوں گے. بھائی صحابہ کرام کو تو مانتے ہی ہیں، وہ اہل بیت کو ہی مانتے ہیں، قرآن حدیث سب مانتے ہیں. اور وہ جی تو ان کا پرانا سلسلہ کسی سے چلا رہا ہے، تو یہ تھوڑی کے صاحب اسی میں گھسیٹ ٹائم سب ایک ہی کو کہ صاحب وہ ہوں گے، فلانا پیدا ہوا تھا تو یزید بھی تو پیدا ہوا، ایسے تو پیدا ہوتے ہی رہتے ہیں ہر زمانے میں. تو میں نے کہا جماعت سے ہی نماز پڑھیں امام حرم مسجد نبوی کے امام کے پیچھے. تو میں نے صحیح کہا تھا. یہ نمبر حضرت کہاں سے دستیاب ہو میرا؟ آپ کا میں نے حضرت وہ خطیب انقلاب حضرت مولانا عبید اللہ خان آزمی کے انٹرویو میں سے لیا تھا. اچھا اچھا آپ انٹرویو لے رہے تھے کہ آپ کے یہ اتحاد کیوں نہیں ہو رہا امت میں، اس طرح کا سوال تھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کا سوال تو اچھا ہے. جی تو میں نے یہ اجازت دی کہ بھائی کسی کو بدگمان کرنا اچھا نہیں ہے. اتنا بڑا ثواب جہاں مل رہا ہے، 27 لاکھ گنا ثواب ملے گا جماعت سے، اور اکیلے پڑھیں گے تو 1 لاکھ خانہ کعبہ میں. اب آدمی 200 سال تک 27 لاکھ نماز نہیں پڑھ سکتا، وہاں ایک نماز میں مل جائے گا ثواب جماعت سے. تو میں نے پھر اجازت یوں دی کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے انما المشرکون نجس، بے شک مشرک نجس ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئے اس سال کے بعد. تو وہ تو پاک سرزمین ہے، وہاں پر کوئی امام ایسا تھوڑی آ سکتا ہے صاحب کہ جس کا عقیدہ حد کفر پر ہو. تھوڑی بہت کمی تو سب میں ہی ہوتی ہے، تو آپ بھی جانتے ہیں. تو اس بارے میں کیا ہے، دعوت اسلامی والے جو مفتی ہیں نا، جی یہ ان کو مسلمان نہیں مانتے، وہاں کے رہنے والوں کو، کہ وہ امام مسلمان نہیں ہے، وہاں کے رہنے والے ہی مسلمان نہیں ہیں. تو یہ کیسے کہہ رہے ہیں بغیر دیکھے مسلمان، یہ کیسے مان لیتے ہیں صاحب؟ ہاں حضرت وہاں بات ہے مشرک نہیں جا سکتے. ہاں 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 نہ مشرک الگ چیز ہے اور مرتد الگ چیز ہے. ہاں ہاں مشرک شروع ہی سے اللہ کا منکر ہوتا ہے، ہاں ہاں اور جو مرتد ہوتا ہے وہ پہلے تو مسلمان ہوتا ہے ہاں مگر بعد میں قولی انکار یا فعلی انکار کی بنیاد پر وہ مرتد ہو جاتا ہے. ہاں تو جہاں پہ جو ممنوع ہے کہ وہ حرمین طیبین میں یہ نجیسوں کا، مشرکوں کا دخول نہ ہوگا، اس سے مراد ہے کافر اصلی. ہاں اور یہاں جس کی بات ہو رہی ہے وہ کافر اصلی تو نہیں ہے، ہاں پہلے وہ مسلمان تھے مگر عقائد خبیثہ اور عقائد کفریہ کی بنا پر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے. تو ان کو کیا مانے جو ابھی امام ہیں؟ میں تو ابھی چونکہ ان کے بارے میں جانتا نہیں. میں تو یہی گمان کرتا ہوں کہ بھائی مسلمان ہیں اور بغیر دیکھے کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے جب تک کہ شرعی ثبوت نہ ہو مکمل. ہاں تو میں نے اجازت دے دی کہ جماعت سے نماز پڑھیں. مدینہ طیبہ میں ابھی امام کون ہے میں تو ان کا نام تک نہیں جانتا ہوں. اب یہی شیخ سدیش ہیں، اور بھی امام ہیں وہاں، تو جو بھی ہیں بہت سارے امام ہیں. ان کے عقائد کیا ہیں، ان کے عقائد قرآن و احادیث اور صحابہ کے عقائد کے مطابق نہیں وہی ہیں، سب عقائد وہی ہیں جو اہل سنت والجماعت کے ہیں. اماموں کو ہی مانتے ہیں لیکن پہلے قرآن حدیث کو ہی مانتے ہیں. حکم بھی یہی ہے پہلے قرآن حدیث کو مانا جائے. اور ہمارے جو اکابرین اہل افتاء ہیں جیسے مفتی نظام الدین صاحب ہے، مفتی مطیع الرحمان صاحب قبلہ ہیں، ہاں اور دیگر بڑے بڑے جو اہل افتاء ہمارے ہیں، یہ بڑے محتاط قسم کے مفتی ہیں. ہاں ہاں اور دعوت اسلامی میں بھی بہت سارے اہل افتاء ہیں، بہت سارے مفتی ہیں، جیسے مفتی قاسم اتاری ہیں اور دیگر ہیں. وہ قاسم اتاری تو بالکل بیکار قسم کا آدمی ہے. تو الیاس قاضی کے بال کو بال مبارک کہنا کہاں سے جائز ہو جائے گا صاحب؟ اب قاسم اتاری کہے کہ وہ تو بہت بڑے بزرگ ہیں، یا مانے کہ وہ تو اپنے ان کے بال کو بھی بال مبارک کہہ سکتے ہیں.
کیا ایسے جائز ہو جائے گا؟ قاسم بتاری کا فتویٰ کے ساتھ نبی کی طرح سے بٹوا دیا اس نے الیاس قاضی نے اپنے بال کو. سنا ہوگا نا آپ نے، مشہور واقعہ ہے. نہیں، مجھے ان باتوں کے بارے میں علم نہیں ہے. نہیں، یہ تو پوری دنیا میں مشہور ہو گئی یہ بات کہ اس نے اپنے بال کو بال مبارک کے بٹوایا اور میلاد نامہ پڑھوایا، لبیک افطار کے نعرے لگوائے. اور دیوبندی بریلوی اہل حدیث مودودی جو اس کے اجتماع میں شریک ہوئے تھے، فیضان سنت میں پڑھنا، آپ صفحہ 27 میں لکھا ہے کہ لانڈی قبرستان جتنے لوگ شریک ہوئے سب کو بخش دیا گیا. اب آپ جانتے ہیں سنی کے اجتماع میں دیوبندی کے اجتماع میں سنی دونوں آتے ہیں. اس میں لکھا کہ سب کو بخش دیا گیا، اور جس شخص کو اللہ کے رسول کا دیدار ہوا اس میں سے ایک اٹھ کے آ گیا تھا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ارے نادان تو اٹھ کے نہیں آتا تو تیری بھی بخشش ہو جاتی ہے. اب یہ کتنی بڑی توہین ہے کہ اللہ کے رسول کا جسے دیدار ہو رہا ہے اس کی بخشش نہیں، جو اس کے اجتماع میں جا رہا ہے اس کی بخشش ہے. کیا وہ دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، کوئی بھی ہو. یہ سب اختلافاتی مسائل ہیں. نہیں، ایسی باتیں ان اماموں کے اندر تو نہیں پائی جاتی نا. امام حرم مدینہ شریف کے امام وہ ایسی باتیں تو نہیں کرتے نا، وہ اپنے بال کو نہیں بٹواتے نہ ایسی کوئی باتیں کرتے. ٹھیک ہے، جو علم آپ کو ہے شاید اس بارے میں مجھ کو اتنا علم یقینی نہیں ہے، اور کسی پر کفر کا فتویٰ لگانے کے لیے قطعی الدلالہ دلیل کی ضرورت پڑتی ہے. قطعی ثبوت، قطعی دلالہ، صحیح ہے. قطعی الثبوت، قطعی الدلالہ، دلائل کی ضرورت پڑتی ہے، وہ بھی ایسے کہ اس میں کسی کا اختلاف نہ ہو دلیل میں. ہاں بالکل بالکل. اور اگر احادیث ہو تو احادیث متواترہ کی ضرورت پڑتی ہے دلائل کے طور. نہیں، پھر میں جو کئی حدیثوں سے بھی ثابت کیا ان اماموں کا ایمان کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اقرأ القرآن بلحون العرب، قرآن ایسے پڑھو جیسے عرب والے پڑھتے ہیں. تو آج بھی الحمدللہ ان سے بہتر قرآن کوئی نہیں پڑھ پاتا، اور اللہ کے رسول نے ان کی نقل کا حکم دیا ہے کہ ان جیسا قرآن پڑھو. یہ الگ مسئلہ ہے حضرت، ہے نا. قرآن پڑھنے ہی سے جو انسان مسلمان ہو یہ ضروری نہیں ہے. بہت سارے کفار جو ہے نا، بہت سارے کفار قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تو اور اچھا قرآن پڑھنا جانتے ہیں، ان جیسا قرآن تھوڑی پڑھیں گے. جو کفار قرآن پڑھتے بھی ہیں تو امام حرم کی طرح تھوڑی پڑھ پائیں گے صاحب. نہ قرآن یاد ہو پائے گا. قرآن یاد بھی ایمان والے کو ہی ہوگا حضرت. تو اب قرآن جیسے ابھی دیابانہ کو تو آپ کیا کرتے ہیں کہ دائرہ اسلام سے خارج مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ اب ہم تو نہیں مانتے، اس لیے کہ قرآن کے وہ حافظ ہوتے ہیں نا. حافظ دیابانہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. نہیں، دیا بنا جو بھی ہو، جیسے میں مانتا ہوں جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہو جائے. نہیں، قرآن کا محفوظ ہونا الگ چیز ہے. نہیں تو جہنمی جیسے جہنمی آپ مانو دیوبند والوں کو، تو کیا جہنمی کے سینے میں قرآن محفوظ ہو جائے گا مکمل؟ یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے کہ نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جہنمی جسے ہم کہیں اس کے سینے میں قرآن محفوظ ہو جائے؟ قادیانی کو نہیں ہوتا محفوظ، غالی شیعہ کو قرآن یاد نہیں ہوتا. مجھے تو لکھنؤ میں معلوم ہوا ان کے حفظ قرآن کا درجہ تھا، وہ درجہ ہی ختم کر دیا لکھنؤ میں شیعہ حضرات نے. قرآن یاد نہیں ہوتا تھا ان کو. ایک چیز بتائیں کہ دور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو منافقین تھے وہ بھی تو حافظ قرآن ہوا کرتے تھے نا. نہیں، کہاں، کون کہہ رہا تھا؟ ایک بھی حافظ نہیں ہو منافقوں میں. اس لیے کہ قرآن میں لکھا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق سب سے نیچے جہنم میں ہوں گے. تو ان کو قرآن کہاں سے یاد ہو جائے گا؟ مگر یہ چیز ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جو جہنمی ہوگا وہ حافظ قرآن نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا ہے، میرا یقین ہے، 100% یقین ہے. یہ دلیل ہونی چاہیے نا. یہ تو آپ اپنا دلیل یہ ہے کہ شیعوں میں نہیں، غالی درجے کے قادیانی میں نہیں، اور عیسائیوں میں نہیں، یہودیوں میں نہیں، مشرکوں میں نہیں، مجوسیوں میں نہیں. میں نے تو حضرت آل ورلڈ کہا ہے کہ 2 لاکھ روپے لے جاؤ، میں نمبر دیتا ہوں 8852. ہمارا بھی تو سنیں گے، خالی آپ کا سنائیں گے. ہاں سنائیے. آپ بھی سنا رہے ہیں، ہم کو بھی نا سننے کا موقع دیجیے، سنانے کا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دعویٰ جو کر رہے ہیں تو اس دعوے پر دلیل ہونی چاہیے نا. تو دیتے ہوں دلیل ہے نا، اس کے لیے صریح دلیل کی ضرورت ہے نا. یہ آپ ایک قیاس دوڑا رہے ہیں. اچھا، وہ حافظ کی فضیلت بھی تو ہے. حدیث پاک میں حضرت علی سے روایت ہے کہ ایک حافظ 10 اپنے خاندانی عزیز و اقربا کو بخشوائے گا. نہیں، وہ بات نہیں ہے. بات جو ہو رہی ہے دعویٰ یہ ہے کہ جو حافظ قرآن ہوگا وہ جہنمی نہیں ہوگا، اور جو جہنمی ہوگا وہ حافظ قرآن نہیں ہوگا. یہ جو دعویٰ ہے آپ کا، بالکل. آپ نے اگر پڑھا ہوگا تو یقیناً نا احادیث طیبہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے پہلے عالم ہی جہنم میں جائے گا، قاری جہنم میں جائے گا، بے عمل ہے نا، دنیا دار. تو اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ حافظ اور قاری اور عالم جہنم میں جائے گا،
اپنے عمل کی بنیاد پر. وہ ایسا حافظ ہوگا جس نے گمراہ کیا ہوگا یا عالم ہوگا تو اس کے سینے سے قرآن نکل چکا ہوگا، قرآن سینے سے نکل چکا ہوگا، جیسے علم بھی ختم ہو جاتا ہے. ہی جو دیا بنا ہے، قرآن انہوں نے یاد کر لیا، سب کچھ کر لیا، مگر قرآن کا جو حقیقی مقصد اور حقیقی مراد ہے قرآن کا، ہے نا، اس سے وہ کوسوں دور ہے نا. اللہ کی شان میں گستاخیاں کی، ہے نا، حضور پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کی، صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کی، اللہ کے بارے میں کہا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ کو جھوٹ بولنے پر قدرت ہے نا. لیکن وہی حافظ دیوبندی نے کہا، وہی مولوی دیوبندی نے کہا، وہی مفتی دیوبندی نے کہا، اس نے کہا کہ اگر آخری پیغمبر کے بعد کوئی اگر نیا نبی آ جائے تو آپ کے آخری نبی ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ سبھی انکار ہوا. مگر دیوبند والے تو سب آخری نبی مانتے ہیں اللہ کے رسول کو. یہی تو غلط فہمی ہے، یہی تو غلط فہمی ہے. یہ کہے کہ اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، اس کو کافر مانتے ہیں دیوبند والے. اس حوالے سے آپ میرے یوٹیوب چینل کو دیکھیے گا، اس میں ختم نبوت پر میری ہے نا قریباً آدھا پون گھنٹہ کے قریب میں نے ویڈیو اپلوڈ کر کے دیا ہے ختم نبوت پر، ہے نا. ان کے جو دلائل ہے استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اگر آپ دیکھیں گے ایک مولوی الیاس گمن پاکستان کا ہے، ترکی میں ہے، ترکی میں، ٹھیک ہے. تو پاکستانی مولوی ہے الیاس گمن، انہوں نے جو ختم نبوت پر جو انہوں نے خباثت اور انہوں نے جو اپنی شیطنت اور خباثت کو اپنی زبان سے نکالا ہے اور ایسی ایسی شیطان والی دلیلیں پیش کی ہے نا، والعیاذ باللہ من ذالک، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ الیاس گمن صاحب نے اپنے بال مبارک کے بٹوایا ہے کیا؟ انہوں نے کبھی اپنا میلاد نامہ پڑھوایا؟ کبھی لبیک یا الیاس گمن کے نعرے لگوائے؟ یہ ایک الگ میٹر ہے. یہ اپنا آدمی ہے نا الیاس، اس لیے اپن اس کو بخشیں گے، اس لیے کہ وہ اپنا آدمی ہے. یہاں پہ انکار ہو رہا ہے حضرت، قرآن کی آیت کا انکار ہو رہا ہے. آدمی لبیک افطار کے نعرے لگوائے، اللہم لبیک کی جگہ لبیک افطار، اور پھر اپنے بال کو نبی کی طرح سے بٹوائے. الیاس اتار قادری دیوبندیوں کو اسے جنتی مانا، صفحہ 27 پڑھو، فیضان سنت لانڈی کے قبرستان میں جتنے لوگ گئے سب کی بخشش قادری. سنیے، الیاس اتار قادری کو میں امام نہیں مانتا ہوں کہ وہ جو کہیں گے وہ حرف آخر ہے، ٹھیک ہے. میں کیا مانتے ہو ان باتوں پر جو لبیک یا افطار کے نعرے اور بال کو بال تحقیق کی ضرورت ہے نا. آپ یہ فون سے کریں. پوری دنیا میں ادھر من الشمس انور من القمر ہے، پوری دنیا میں مشہور ہو گئی کہ اس نے لبیک یا افطار کے نعرے اور وہ واٹس ایپوں میں مفکر اسلام حضرت مولانا قمر الزمان اعظمی صاحب نے رد کر دیا. اس کا قطعی علم مجھ تک پہنچا نہیں ہے، اور آپ میرے لیے آخری دلیل نہیں ہے کہ آپ جو کہہ دیں گے اس کو ہم بھیج دیں گے کہ اس نے اپنے بال کو بال مبارک کے بٹوایا ہے. الیاس قادری نے کہا ہے ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اور یہ کرسی پہ